ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال تعالى في موضع آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين رواه البخاري جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے مکی ہو گئے لا مکا کیسے کیسے ہوئے نامور بے نشا کیسے کیسے زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے شاعر کہتا ہے دوسری جگہ ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حجاز سے ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حجاز سے نادان کہہ رہا ہے نیا سال مبارک ہو بزرگان محترم عزیز ساتھیو دینی اور ایمانی بھائیو دنیا میں آنے والے ہر انسان کی کامیابی کا دار و مدار اللہ رب العزت نے اپنے دین پر رکھا ہے جس کی زندگی کے اندر ایمان ہوگا اسلام ہوگا اللہ رب العزت کے احکامات ہوگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتیں ہوگی اللہ تعالیٰ اسے کامیاب کرے گے اگر زندگی میں ایمان اسلام احکامات سنتیں نہیں ہے تو وہ انسان دنیا کے اندر بھی خسارہ اٹھائے گا اور مرنے کے بعد کی ہمیشہ کی زندگی کے اندر بھی خسارہ اٹھائے گا نقصان اٹھائے گا ناکام ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بھیجا دنیا کے اندر اس کا ایک مقصد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ایک مقصد کے تحت جس کو قرآن میں اللہ تعالیٰ یوں بیان کرتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ میں نے دنیا کے اندر انسانوں کو اور جناتوں کو اس لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ دنیا میں جا کر اپنی مرضیات پر چلے اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزارے منمانی زندگی گزارے اپنی مرضی میں جو آیا وہ کرے نہیں اللہ فرما رہے ہیں اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ دنیا میں جا کر میری عبادت کرے اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ دنیا میں جا کر میری وحدانیت کو میری کبریائی کو بیان کرے اس لیے میں نے انہیں دنیا میں بھیجا ہے کہ میری بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرے جن کاموں کو میں نے کرنے کا حکم دیا ہے ان کاموں کو بجا لائے اور جن کاموں سے میں نے منع کیا ہے ان کاموں سے رک جائے یہ مقصد ہے ہم تمام کو پیدا کرنے کا لیکن بڑے افسوس کی بات یہ ہے بزرگوں کہ ہم اس مقصد کو بھولے ہیں دنیا کا ہر مسلمان اکثر و بیشتر مسلمان ایسے ہیں
جو دنیا کے اندر آنے کے بعد یہ بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے، یہ بھول گئے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کیوں بھیجا ہے، یہ بھول گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر کیا ذمہ داریاں عائد کی ہے، کیا ذمہ داریاں لازم کی ہے۔ ہم یہ بھول گئے کہ ہمیں ایک دن مرنا ہے، ہم یہ بھول گئے کہ ہمیں ایک دن قبر میں جانا ہے، ہم یہ بھول گئے کہ قبر کے اندر ہمیں منکر نکیر کے سوالوں کے جوابات دینے ہیں، ہم یہ بھول گئے کہ اگر قبر کے اندر ہم منکر نکیر کے سوالوں کے جوابات نہیں دے پائے تو ہماری قبر کے اندر سانپ بچھو مسلط کیے جائیں گے، ہم یہ بھول گئے کہ ہمیں ایک دن پل صراط پر سے گزرنا ہے جو جہنم پر بچھایا گیا ہے، جو بال سے باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، ہم یہ بھول گئے کہ ہمیں ایک روز میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور اپنی پوری زندگی کا حساب کتاب دینا ہے۔ ہم یہ بھول گئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس حساب کتاب میں فیل ہو جائے، ناپاس ہو جائے اور ہمارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم کا فیصلہ ہو جائے۔ ہم دعویٰ کرتے ہیں بزرگوں کہ ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں، ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم محمد کے ماننے والے ہیں۔ بزرگوں دعویٰ صرف دعویٰ ہوتا ہے، انسان اس وقت تک پکا اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ اور موحد نہیں کہلاتا جب تک کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر عمل نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اس مقصد کو اپنی زندگی کے اندر نہ لائے وہ اس وقت تک محمدی نہیں کہلاتا جب تک کہ وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر عمل نہ کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جیسی اپنی زندگی کو بنانے کی فکر نہ کرے۔ آپ علیہ السلام کی اخلاق، آپ کی عادات، آپ کے اطوار، آپ کے کردار اور آپ کے طریقے اور آپ کی سنتیں جس وقت تک اس کی زندگی میں نہیں آتی اسے کوئی حق نہیں ہے کہ وہ دعویٰ کرے میں محمدی ہو، وہ دعویٰ کرے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں۔ بتائیے بزرگوں جس طریقے سے ہم زندگی میں آگے بڑھ رہے ہیں، ہم زندگی کے اندر آگے جا رہے ہیں، ہماری زندگی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت نکلتی جا رہی ہے، ہماری زندگی سے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نکلتی جا رہی ہے۔ ارے کچھ تو سوچا ہوتا اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کہ جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا، جس اللہ نے ہمیں اتنی ساری نعمتوں سے نوازا، جو اللہ ہمیں روزانہ کھانا کھلاتا ہے، جو اللہ روزانہ ہمیں پانی پلاتا ہے، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جوانی دی، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ماں باپ دیے، جس اللہ نے ہمیں بھائی بہن دیے، جس اللہ نے نہ جانے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا، ساری نعمتوں سے نواز کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں یوں فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کہ میری تمہارے اوپر اتنی نعمتیں ہیں کہ تم اگر انہیں شمار کرو گنو تو تم گن نہیں سکتے۔ لیکن بتاؤ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ ہم سے اتنی بڑی قربانیاں نہیں مانگ رہا جیسی قربانیاں اللہ نے انبیاء سے مانگی تھی، اللہ ہم سے ایسی قربانیاں نہیں مانگتا جیسی قربانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام سے مانگی تھی، اللہ تعالیٰ نے صحابہ سے اپنی جانیں مانگی تھی، اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے اپنی اولادیں مانگی تھی، لیکن اللہ ہمیں تو صرف یہ کہتا ہے کہ اے بندہ میرا ہو جا، تو غیر کا نہ ہو، غیر کو چھوڑ دے اور مجھے اپنا لے، گناہوں والی زندگی چھوڑ دے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی شروع کر دے، گناہوں والی زندگی چھوڑ دے جس نے تجھے جہنم کا مستحق بنا دیا، جہنم کا حقدار بنا دیا، آجا اس زندگی کی طرف جس زندگی پر چل کر، جس راستے پر چل کر کے تجھے اللہ تبارک و تعالی جنت کا حقدار بنائے کہ جنت کے اندر داخلہ دے گے۔ آج ہماری زندگی سے، ہمارے معاشرے سے بزرگوں، ہماری اولادوں کے اندر سے، ان کی زندگیوں سے شریعت نکلتی جا رہی ہے، اللہ کے احکامات نکلتے جا رہے ہیں،
حضور کی سنتیں نکلتی جا رہی ہے، اور اس کے برعکس ہمارے بچوں اور ہماری بچیوں کی زندگیوں کے اندر، ہمارے نوجوانوں اور نوجوان بچیوں کی زندگیوں کے اندر کفاروں کے طریقے آ رہے ہیں، مشرکین کے طریقے آ رہے ہیں، یہودیوں کے طریقے آ رہے ہیں، عیسائیوں کی عادتیں ہمارے نوجوان بچے اور بچیوں میں آئی ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعمتان مغبوط فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، کہ بہت سارے لوگ دنیا میں، اکثر و بیشتر لوگ، دو نعمتیں ایسی ہیں کہ ان کے اندر وہ دھوکہ کھائے ہوئے ہیں۔ ایک، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تندرستی، صحت، اور دوسرا فراغت، کہ انسان کے پاس وقت ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ یاد نہیں کر رہا، یہ وقت چلا جائے گا، نعمت چھین جائے گی۔ انسان کے پاس آج تندرستی ہے کہ وہ دین پر چلے، تندرستی ہے کہ وہ مسجد میں آئے، نماز پڑھے، اس کے پاس صحت ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائے، لیکن جب یہ نعمت کھو جائے گی پھر ہاتھ نہیں آنے والی۔ اور بزرگوں، آج ان دو نعمتوں کے بارے میں بہت زیادہ لوگ دھوکہ کھائے ہوئے ہیں کہ ہمارے نوجوان کیا کرتے ہیں، پکنک منائیں گے، برتھ ڈے منائیں گے، ہیپی نیو ایئر منائیں گے، کہ یہ وقت ہے، یہ وقت وہ تھا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں لگاتے، یہ وقت وہ تھا کہ وہ نمازوں میں لگاتے، یہ وقت وہ تھا کہ وہ دین کے خاطر، ایمان کے خاطر، اسلام کے خاطر قربانیاں دیتے، یہ وہ وقت تھا کہ اپنی اولاد کو پڑھانے کے خاطر، لکھانے کے خاطر قربانیاں دیتے۔ لیکن نئی بزرگوں اتنا بڑا دھوکہ کھائے ہوئے ہیں کہ غیروں کے طریقوں پر یہ وقت جا رہا ہے، مشرکین کے طریقوں پر یہ وقت لگ رہا ہے، عیسائیوں اور یہودیوں کے طریقے پر یہ وقت لگ رہا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصحت، تندرستی۔ آج ہمارے نوجوانوں کے پاس تندرستی ہے لیکن دھوکہ اتنا بڑا کھائے ہوئے ہیں کہ وہ تندرستی اللہ تعالیٰ کے لیے خرچ نہیں ہوتی، وہ تندرستی دین کے لیے خرچ نہیں ہوتی، وہ تندرستی اسلام کے لیے، ایمان کے لیے خرچ نہیں ہوتی، وہ تندرستی اللہ کو ناراض کرنے کے لیے خرچ ہوتی ہے، وہ تندرستی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرنے کے لیے، آپ علیہ السلام کا دل دکھانے کی خاطر خرچ ہوتی ہے۔ جس نے نہ جانے اس امت کے لیے کتنی پریشانیاں اٹھا لی، جس نبی نے اس امت کے خاطر نہ جانے کتنے غموں کو اپنے دل کے اندر بسا لیا، نہ جانے کتنے فکر اور کتنے پہاڑوں کے ٹینشن اپنے سروں پر لا دے اس امت کی خاطر۔ یہاں تک کہ آخری وقت ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض ہونے والی ہے، اس وقت بھی آپ نے یہ نہیں کہا کہ میری بیٹی فاطمہ کو بلاؤ، یہ نہیں کہا کہ میری سب سے پیاری بی بی عائشہ کو بلاؤ، یہ نہیں کہا کہ میرے پیارے نواسے حسن اور حسین کو بلاؤ، بلکہ اس وقت بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یہ الفاظ تھے، امتی امتی، اے اللہ میرے جانے کے بعد میری امت کا کیا ہوگا؟ کون سی امت؟ وہی امت جسے آج نبی کے طریقے پسند نہیں ہے۔ کس امت کے بارے میں فکر کر رہے تھے آقا انعامدار؟ ہمارے ہی بارے میں، جسے آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت نہیں ہے، جسے آج اللہ کے رسول کے دشمنوں کے طریقے، مغربی تہذیب و تمدن کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ یہ ہیپی برتھ ڈے کس کی ایجاد ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کی۔ یہ نیو ایئر منانا اور خرافات منانا، پٹاخے پھوڑنا اور لوگوں کو نئے سال کی مبارکباد دینا، جشن منانا اور نئے سال کے آنے پر خوشی منانا، یہ کس کا طریقہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کا طریقہ، کہ جو لوگ تمہیں ختم کرنا چاہتے ہیں، جو لوگ تمہیں مٹانا چاہتے ہیں، ان کے طریقوں سے تمہیں محبت ہے، اور جو تمہارے لیے راتوں کو سویا نہیں، جو تمہارے لیے رات رات بھر رویا، اس کے طریقے تمہیں پسند نہیں ہے۔ مرنے کے بعد کیا منہ دکھائیں گے؟ مرنے کے بعد کیا جواب دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کو؟
حدیث پاک میں آتا ہے ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے ایک دن میں آدھی رات میں آدھی شب میں بیدار ہوئی، دیکھا کہ بستر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے۔ میں بے چین ہو گئی کہ اتنی رات میں آدھی رات میں اللہ کے حبیب کہاں گئے ہوئے ہیں۔ میں تلاش کرنے کے لیے دروازے سے باہر نکلی، جاتے جاتے میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے رو رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے جا کر کے پوچھا اللہ کے رسول کوئی پریشانی ہے، کوئی ٹینشن ہے، آپ مجھے بتائیں، میں آپ کی حصے دار بنوں گی، اگر مجھ سے ہو سکا تو میں اس پریشانی کو دور کروں گی، اس ٹینشن کو دور کروں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ میں میرے لیے نہیں روا، تیرے لیے نہیں رو رہا، اور نہ میری بیٹی فاطمہ کے لیے رو رہا ہوں، میں تو میری امت کے لیے رو رہا ہوں۔ یہ آنسو میری امت کے غم میں بہا رہا ہوں کہ میری امت کا کیا ہوگا، کہیں اللہ تعالیٰ میری امت کو قبر میں عذاب میں مبتلا تو نہیں کر دے گے، کہیں میری امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کے اندر تو نہیں ڈال دے گے۔ کون سی امت بزرگوں؟ وہی امت جسے آج حضور کے طریقوں سے نفرت ہے، وہی امت جسے گویا آج حضور کے طریقوں سے دشمنی ہو چکی ہے۔ جاؤ طائف کے پہاڑوں کے پاس، اگر ان کی زبان ہوتی تو سب سے پہلے وہ ہمیں اور تمہیں لان تان کرتے اور کہتے ارے تمہیں شرم نہ آئی، تم تو بڑے احسان فراموش نکلے، تم تو بڑے غدار نکلے، تم تو بڑے دھوکے باز نکلے، تمہارا نبی تمہارے لیے لٹ گیا، تمہارا نبی تمہارے لیے مٹ گیا، تمہارا نبی تمہارے لیے پس گیا، تمہارے نبی نے تمہارے خاطر جنگ احد کے اندر اپنے دانت شہید کروائے، تمہارے تک اسلام پہنچانے کے خاطر اس نبی کی پیٹھ پر اونٹ کی اوجھے ڈالی گئی ہے، اس نبی کو تم تک دین پہنچانے کی وجہ سے پریشان کیا گیا، پتھر مارے گئے، کوڑا پھینکا گیا، راستے میں کانٹے بچھائے گئے، تم تک اسلام پہنچانے کی خاطر اس نبی کے گلے میں رسی ڈال کر کے کھینچا گیا۔ طائف کے پہاڑ آپ کو بتائے گے کہ یہیں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کیا گیا تھا۔ آپ علیہ السلام جب طائف والوں کو دعوت دینے کے لیے گئے، انہوں نے بجائے دعوت قبول کرنے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسانا شروع کیا۔ حضور پر پتھر پڑ رہے ہیں، حضور نیچے گرتے ہیں، پھر کھڑے ہوتے ہیں، پھر پتھر پڑتے ہیں، گرتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے پتھر لگے کہ پورا جسم لہو لوہان ہو گیا، آپ کے سر کا خون بہتا ہوا آپ کے جوتیوں میں آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زخموں کی تاب نہ لا سکے، آپ برداشت نہیں کر سکے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے۔ آپ کے متبنہ بیٹے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو کندھے پر اٹھایا، اٹھا کر کے ایک باغ میں لے گئے۔ کس کا باغ تھا بزرگوں؟ وہ آپ علیہ السلام کے دشمن عتبہ کا باغ تھا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا دشمن تھا۔ لیکن جب اس نے حضور کی یہ حالت دیکھی تو اپنے غلام عطاس جس کا نام تھا اس کو انگور لے کر کے بھیجا کہ جاؤ محمد کو دو اور محمد سے کہنا کہ تمہیں رشتہ داری کا واسطہ ہے، تو قریش خاندان سے ہے، میں قریش خاندان سے ہوں، اس رشتہ داری کا واسطہ تجھے یہ انگور واپس نہ کرنا۔ جب عطاس وہ انگور لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، اس نے واسطہ دیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ عتبہ نے رشتہ داری کا واسطہ دیا ہے، اے اللہ کے رسول یہ انگور واپس نہ کرنا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس عطاس سے کہ تو کون ہے، کہاں سے ہے؟ تو کہنے لگا کہ میں غلام ہوں عتبہ کا اور میں نینوا سے ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ہمارے بھائی یونس علیہ السلام کے شہر کے ہو؟ تو وہ کہنے لگا عطاس کہ اللہ کے رسول آپ کو کیسے پتا کہ وہ ہمارے شہر کے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے اے عطاس اس لیے کہ میں بھی نبی ہوں اور یونس علیہ السلام بھی نبی تھے۔ وہ مان گیا کہ نہیں حقیقت میں یہ جو ہے اللہ کے آخری حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کہنے کا مطلب یہ بزرگوں کہ اس عتبہ کو جو اللہ کے رسول کا کھلا دشمن ہے،
بڑا دشمن ہے، اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر رحم آیا کہ یہ کیسا عجیب و غریب بندہ ہے، یہ کیسا دیوانہ ہے کہ جو اسے گھروں سے بھگا دیتا ہے، بار بار اسی کی چوکھٹ پر جاتا ہے، بار بار اسی کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور کہتا ہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، آ جاؤ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آ جاؤ، میں جو دین لے کر آیا ہوں اس دین کی طرف۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ کے اندر بے ہوش پڑے تھے، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس تھے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آیا، زید بن حارثہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیاں نکالنا چاہا، لیکن خون جو ہے سوکھ کر جم گیا تھا، وہ جوتیاں کھینچ رہا تھا، اکھڑ نہیں پا رہی تھی۔ میں نے بڑی کوشش کے بعد وہ جوتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں سے جدا کی۔ آپ اندازہ لگاؤ کہ کتنا خون نکلا ہوگا اور وہ خون پیروں کے اندر جمع ہوا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہوش آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے اور کہہ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس۔ اے اللہ تو نے مجھے کن لوگوں کے حوالے کر دیا، اے اللہ تو نے مجھے کن لوگوں کے بیچ میں بھیج دیا، دیکھ انہوں نے مار مار کر میرا کیا حال بنایا ہے۔ اے اللہ میں تو ان کا کوئی برا نہیں چاہتا تھا، اے اللہ میں تو ان کا خیر خواہ ہوں، میں تو ان کی بھلائی چاہتا ہوں، میں اس لیے ان کے پاس گیا تھا تاکہ انہیں صحیح راستے پر لے آؤ، انہیں بتاؤں کہ جس راستے پر تم جا رہے ہو وہ غلط راستہ ہے۔ میں ان کے پاس اس لیے گیا تھا تاکہ ان کو جہنم والے راستے سے ہٹا کر کے جنت والے راستے پر لے آؤ، لیکن اللہ دیکھ انہوں نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ اور بزرگوں ہمارا عقیدہ ہے، ہم یہ مانتے ہیں کہ پوری کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے زیادہ محبوب کوئی نہیں، اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث مبارکہ میں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص کامل ایمان والا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اسے میں اس کی اولاد سے، اس کے ماں باپ سے، حتیٰ کہ تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤ، وہ کامل مومن اور کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات غضب میں آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات غصے میں آئی۔ اللہ نے فوراً پہاڑوں کے فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور محمد سے جا کر پوچھو، اگر محمد کہے تو طائف کی بستی کو پہاڑوں کے بیچ میں ملا کر ان کا قیمہ بنا ڈالو، ان کو پیس ڈالو۔ جب فرشتے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا اے آقائے نامدار، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر سلام عرض کرتا ہے، آپ پر سلام پیش کرتا ہے اور اجازت چاہتا ہے، اگر آپ کہو تو طائف کی بستی کو ہم تباہ و برباد کر ڈالے، طائف کی بستی کو ہم ہلاک کر ڈالے، ان کو نیست و نابود کر دے، صف ہستی سے ان کا نقشہ مٹا دے۔ لیکن بزرگوں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر کیا الفاظ تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا، ان کی جگہ میں ہوتا تو یہ کہتا ہاں انہوں نے مجھے پتھر مارے ہیں ان کو ختم کر دو، ان کی جگہ آپ ہوتے تو کہتے ہاں ان کو مٹا دو، جیسا کہ آج کل ہوتا ہے۔ اگر کوئی ہمیں برا بھلا کہہ دے ہم لڑنے پر اتر جاتے ہیں، حالانکہ ہم کس نبی کی امت ہے؟ اس نبی کی زبان پر اتنے پتھر برسانے کے باوجود، اتنے زخم دلانے کے باوجود، اتنا خون نکالنے کے باوجود، یہاں تک کہ بے ہوش کرنے کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اللہ تعالیٰ سے کہو کہ انہیں سزا نہ دے، آج یہ نہیں تو ان کی نسلوں میں سے وہ لوگ پیدا ہوں گے جو میرا لایا ہوا اسلام قبول کریں گے، میرے لائے ہوئے دین پر عمل کریں گے۔ بتاؤ کتنی تکلیفیں بزرگوں، کتنی قربانیاں کی ہمارے خاطر اس نبی نے، لیکن کیا ہو گیا ہے ہمیں؟ ہم کیوں اس نبی کو بھول بیٹھے ہیں؟ آج ہمیں جو ہے ہیرو بڑے پسند ہے اور
ان کے طریقے پر چلنا ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے. ہم کہتے ہیں میں تو فلاں ایکٹرز کا فین ہوں, میں تو فلاں ہیرو کا فین ہوں, میں تو فلاں ہیرو کا فین ہوں. لیکن بزرگوں کیا ہو گیا ہے, ہمیں یہ ہیرو یہ ایکٹرز آپ کو پوری ان کی زندگی میں ایک لمحے کے لیے یاد نہیں کرتے, لیکن جو نبی آپ کو کبھی نہیں بھولا, اس نے پوری زندگی آپ کے لیے آنسو بہائے, نہ آپ کے لیے دین دیکھا, نہ آپ کے لیے راتیں دیکھی, راتوں کو جاگ جاگ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے روتا رہا امتی امتی کہہ کر کے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں حج کے موقع پر میدان عرفات میں اس وقت کی دھوپ, اوپر نہ کوئی امبریلا ہے, نہ کوئی چھاتا ہے, نہ کوئی درخت ہے, اونٹنی پر بیٹھے بیٹھے زوال کے وقت سے دعا شروع کی اور رونا شروع کیا. غروب آفتاب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روتے رہے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے لیے مانگ رہے تھے, اپنے لیے رو رہے تھے, کیا اپنی ازواج مطہرات کے لیے رو رہے تھے, کیا آپ اپنی اولاد کے لیے رو رہے تھے, کیا آپ اپنے نواسوں کے لیے رو رہے تھے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے نہیں, مجھے اپنی فکر نہیں ہے, مجھے اپنی ازواج کی فکر نہیں ہے, مجھے اپنی بیٹیوں اور نواسوں کی فکر نہیں ہے, مجھے فکر ہے میری امت کی. میری امت کا غم مجھے ستا رہا ہے, میری امت کا ٹینشن مجھے کھائے جا رہا ہے, میری امت کی فکر مجھے بے چین کیے جا رہی ہے. بس میں اپنی امت کے لیے رو رہا ہوں اور ہر وقت امتی امتی کرتے رہے. لیکن آج دیکھو جس طرح ایام گزرتے جا رہے ہیں, جس طرح ہماری زندگی آگے بڑھتی جا رہی ہے, ہم اس نبی سے محبت کرنا چھوڑتے جا رہے ہیں, ہم اس نبی کی سنتوں کو چھوڑتے جا رہے ہیں, ہم اس نبی کے طریقوں کو چھوڑتے جا رہے ہیں. ارے بزرگوں کچھ تو سوچا ہوتا اس نبی کے احسانوں کے بارے میں, کچھ تو سوچا ہوتا اس نبی کی قربانیوں کے بارے میں. جب آپ نے طائف کے جب آپ نے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر طائف کے واقعے میں جب دعا کی, بزرگوں اس وقت ساتوں آسمان کے فرشتے زاروں قطار روئے ہیں. یہ دوسرا موقع تھا جس وقت آسمان کے فرشتے روئے, اس لیے کہ انہیں بھی ترس آ گیا, اس لیے کہ وہ لوگ بھی حیرت زدہ ہو گئے, ششدر رہ گئے کہ ہائی یہ کیسا انسان ہے, ہائی یہ کیسا دیوانہ ہے, ہائی اسے کیسی دھن ہے کہ دشمنوں کے پاس جاتا ہے, مار کھا کر واپس آتا ہے, پھر دوبارہ اسی کے پاس چلا جاتا ہے. بس کچھ بھی ہو جائے یہ جنت میں جانے والا بن جائے. دو پتھر مارے گا تو کھا لوں گا, اگر وہ راستے میں کانٹے بچھائے گا تو سہ لوں گا, اگر وہ گالی دے گا تو سہ لوں گا. لیکن اگر کہیں وہ کلمہ پڑھ گیا, اگر وہ کہیں اس نے اسلام قبول کر لیا اور جنت کے اندر جانے والا بن گیا تو مجھے خوشی ہوگی اور مجھے بڑی راحت ملے گی, بڑا سکون ملے گا کہ مجھے میرے امتی کو جہنم کے اندر دیکھنے نہیں ملے گا. میں چاہتا ہوں کہ میرا ہر امتی جنت کے اندر چلا جائے. لیکن نہیں, ہمیں اس نبی سے پیار نہیں ہے, ہمیں اس نبی سے محبت نہیں ہے. یہ دوسرا موقع تھا. پہلا موقع وہ جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرو, اپنے بیٹے اسماعیل کی قربانی دو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 90 سال کی عمر میں, بعض روایات کے مطابق 98 اور بعض کے مطابق 92 سال کی عمر میں بڑی منتوں کے بعد, بڑی دعاؤں اور التجاؤں کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں دیا. اور جب بیٹا پروان چڑھنے لگا, اتنا ہوا کہ اب باپ کا سہارا بن سکے, باپ کے کام آ سکے, باپ کا ہاتھ بٹا سکے. قرآن کہتا ہے فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام انی اذبحك فانظر ماذا ترى, کہ جب اسماعیل اتنے ہوئے کہ اپنے والد کا ہاتھ پکڑ کر کے چل سکے, اپنے والد کے کام آ سکے, تو ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا. کیا دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے
خواب میں یہ حکم کر رہے ہیں کہ میں اسماعیل کو ذبح کروں۔ اس سے پہلے بڑی آزمائش آئی ہے، اگر بزرگ و تفصیل میں جاؤں تو کافی وقت لگے گا۔ میں آپ کو اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاجرہ اور اسماعیل کو بھیج دیا تھا مکہ میں، اور ابراہیم سے کہا تھا کہ تم چلے جاؤ فلسطین اور وہاں جا کر کے میرا دین لوگوں تک پہنچاؤ، لوگوں کو بتاؤ عبادت کے لائق ایک اللہ ہے اور میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فلسطین میں ان کو یہ خواب دکھایا، وہاں ان کو یہ حکم ملا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرو، ان کی قربانی دو۔ ابراہیم علیہ السلام فلسطین سے چلے ہیں، آئے مکہ المکرمہ۔ پہلی مرتبہ بیٹا باپ کو دیکھ رہا ہے سمجھدار ہونے کے بعد، اس لیے کہ جب حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ حمل سے تھے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے کہا تھا ابراہیم کو کہ جاؤ اپنے اس بچے کو اور اپنی اس بیوی کو، حضرت ہاجرہ کو جا کر مکہ المکرمہ جو وادی غیر ذی زرع ہے، اس وقت وہاں کوئی آبادی نہیں تھی، چاروں طرف جنگل ہی جنگل، وحشی درندے، وہاں پر چھوڑ کر کے آ جاؤ اور تم چلے جاؤ کام کرنے دعوت و تبلیغ کا۔ جب 10 سال کے بعد 11 سال کے بعد ابراہیم علیہ السلام وہاں سے لوٹے، بیٹے نے دیکھا کہ میرا باپ آیا ہوا ہے، ماں نے بتایا کہ ابراہیم تیرے ابو ہے، تو وہ بڑا خوش ہو گیا اور کہنے لگا کہ آج میرے ابا مجھے تفریح کرانے لے جائیں گے، آج میرے ابا مجھے گھمانے لے جائیں گے، مجھے پھرانے لے جائیں گے اور میرے ساتھ مستی کریں گے، میرے ساتھ کھیلیں گے کودیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ سے کہا کہ اسماعیل کو تیار کر دو۔ حضرت ہاجرہ نے اسماعیل کو تیار کیا، اور یہ بھی یہی سوچ رہی ہے کہ آج ابراہیم اسماعیل کو کہیں لے جا رہے ہیں سیر و تفریح کے لیے، لیکن کہاں پتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ابراہیم میں تم سے تمہاری سب سے پسندیدہ اور محبوب چیز یعنی کہ اپنا بیٹا میرے لیے مانگتا ہوں، تم اپنے بیٹے کی قربانی دو۔ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل کو لے کر کے چلے جس جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذبح کرنے کا حکم دیا تھا۔ شیطان حضرت ہاجرہ کے پاس آیا بہکانے کے لیے، اور شیطان کہنے لگا ہاجرہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کے شوہر ابراہیم آپ کے بیٹے اسماعیل کو کہاں لے کر کے جا رہے ہیں؟ تو کہا یہی سیر و تفریح کرانے لے گئے ہیں۔ کہنے لگا نہیں، ابراہیم اسماعیل کو ذبح کرنے لے جا رہے ہیں، اس کے گلے میں چھری پھرانے لے جا رہے ہیں۔ تو ہاجرہ کہنے لگی ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ایک باپ اپنے بیٹے کو کیسے قربان کر سکتا ہے؟ حضرت ہاجرہ سے شیطان کہنے لگا ابراہیم کہتے ہیں یہ میرے رب کا حکم ہے۔ ہاجرہ کہنے لگی ایسی بات ہے تو ایک اسماعیل کیا، اگر اللہ 1000 اسماعیل دیتا تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راہ میں قربان کر دیتی۔ جب پہنچے اس جگہ جس جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب میں بتایا تھا کہ اس جگہ اسماعیل کو ذبح کرنا ہے، وہاں پہنچ کر اب ابراہیم علیہ السلام بتا رہے ہیں اپنے بیٹے اسماعیل کو انی ارا فی المنام انی اذبحک، کہ بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ خواب میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، بتاؤ تیری کیا رائے ہے، یعنی اس معاملے میں تم کیا کہتے ہو؟ بیٹا ہو تو اسماعیل جیسا اسماعیل علیہ السلام کر دیجئے، انشاءاللہ جہاں تک میری بات ہے میں کوئی آپ سے شکوہ شکایت نہیں کروں گا، میں آپ کو کوئی برا بھلا نہیں کہوں گا، انشاءاللہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم پر اور آپ کے اس کام پر صبر کرنے والا ہوں۔ قرآن کہتا ہے فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، کہ باپ بیٹا دونوں اس بات پر متفق ہو گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کو لٹایا۔ جب لٹا رہے ہیں تو اسماعیل کہہ رہے ہیں ابراہیم کو اے میرے ابا آپ جب مجھے ذبح کرو تو میرے ہاتھ پیر باندھ دینا اور مجھے الٹا لٹانا، ایسے لٹانا کہ میری آنکھیں زمین کی طرف ہو آپ کی طرف نہ ہو، اس لیے کہ اگر آپ میرے ہاتھ پیر نہیں باندھو گے اور ہو سکتا ہے مجھے ذبح کرو میں ہاتھ پیر ہلاؤ تو میرے خون کے چھینٹے آپ کے کپڑوں پر لگ جائے اور آپ کے کپڑے خراب ہو جائے، بیٹا قربان ہونے
ہونے جا رہا ہے، لیکن فکر ہے باپ کی، باپ کے کپڑوں کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کے ہاتھ پیر باندھے اور لٹایا، آنکھیں زمین کی طرف ہے، اس لیے کہ اسماعیل کہہ رہے تھے ابا اگر مجھے سیدھا لٹایا اور ذبح کرتے وقت میری آنکھیں آپ کی آنکھوں سے ملی، میں نے آپ کو دیکھا، آپ میرے باپ ہو، کہیں باپ کی محبت جوش میں آ جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ادا کرنے میں کوتاہی نہ ہو جائے۔ ابراہیم نے لٹایا اسماعیل علیہ السلام کو اور گلے میں چھری رکھی، گلے میں چھری رکھ کر کے آسمان کی طرف دیکھا۔ یہ پہلا وقت تھا جب آسمان کے فرشتے زاروں قطار روئے۔ دوسرا طائف میں جب حضور کو پتھر پڑے، آسمان کی طرف دیکھ کر کے ابراہیم اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، اے اللہ تو مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، اے اللہ تو مجھ سے خفا ہو گیا ہے، اے اللہ تو یہ سمجھ رہا ہے کہ میرے دل میں اسماعیل کی محبت گھس گئی ہے، اے اللہ تو یہ سمجھ رہا ہے کہ میرے دل میں اسماعیل کی محبت گھر کر گئی ہے۔ اے اللہ ایسا نہیں ہے، یہ تو ایک اسماعیل ہے، اگر تو 100 اسماعیل بھی دیتا تو میں تیرے نام پر قربان کر دیتا۔ فرشتے روئے، فرشتوں کو کہاں پتا تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے، وہ تو رب ہی جانتا تھا کہ میں ابراہیم کا امتحان لے رہا ہوں، میں ابراہیم کو آزما رہا ہوں۔ بہرحال آگے جو واقعہ بنا کہ ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی لیکن چھری نہیں چلی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے بزرگوں کہ اللہ نے انبیاء سے ایسی قربانیاں مانگی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں سے ایسے مجاہدے کرائے ہیں، ایسی مشقت والی زندگیاں انہوں نے گزاری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ نہیں کہتا کہ ہم اپنی اولاد اللہ کے لیے قربان کریں، اللہ ہمیں یہ نہیں کہتا کہ ہم جنگ میں جا کر کے شہید ہو جائے، اللہ صرف اتنا کہتا ہے کہ تم گناہوں والی زندگی چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ صرف اتنا کہتا ہے کہ میرے حکموں پر آ جاؤ، اللہ صرف ہم سے اتنا چاہتا ہے کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے والے بن جاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والے بن جاؤ۔ بزرگوں ورنہ یہ دین، یہ ایمان، یہ شریعت اور یہ اسلام ایسی چیز ہے کہ انسان کو اس کے لیے جیسی بھی قربانی دینی پڑے دے دینی چاہیے۔ اگر اس دین کے خاطر اسے مرنا پڑے تو مر جانا چاہیے، اس دین کے خاطر اگر اسے کٹنا پڑے تو کٹ جانا چاہیے، اس دین کے خاطر اگر اسے آگ میں گرنا پڑے تو گر جانا چاہیے۔ لیکن ہمیشہ اپنے ذہن کے اندر یہ بات بٹھائے رکھنی چاہیے کہ مجھ سے پوری دنیا ناراض ہو بھلے ہو جائے، لیکن میرا خدا مجھ سے ناراض نہیں ہونا چاہیے، میرا اللہ مجھ سے ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ بزرگوں اگر پوری دنیا تم سے ناراض ہے لیکن اللہ تم سے راضی ہے تو تم سب سے پسندیدہ انسان ہو، سب سے محبوب انسان ہو۔ پوری دنیا آپ سے ناراض ہے، آپ کی نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا ہے۔ بزرگوں تو گویا سب کچھ تمہارا ہے، اللہ کو اپنے ہاتھ سے کبھی نہ جانے دو، اللہ تمہارا ہے تو سب کچھ تمہارا ہے، اگر اللہ تمہارا نہیں ہے خدا کی قسم پوری کائنات تمہاری ہو کر بھی تمہاری نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے بنو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے والے بنو۔ یہ غیروں کے طریقوں سے ہمارے دلوں میں ایسی نفرت بھر جائے کہ ان کے طریقے ہمیں آنکھوں دیکھے گوارا نہ ہو، یہ عیسائیوں کے طریقے، یہ یہودیوں کے طریقے ہمیں دیکھے گوارا نہ ہو۔ ہم ہے کون؟ ہم کس کے بندے ہیں؟ ہم کس کی امت ہے؟ ہمارا مقام شریعت کے اندر کیا ہے؟ نوجوانوں کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدا، کہ اصحاب کہف والے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کے خاطر، جب اسلام کے خاطر اپنا شہر چھوڑ کر، اپنا وطن چھوڑ کر، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر، اپنے بھائی بہنوں کو چھوڑ کر، اپنا کنبہ اور قبیلہ رشتہ دار سب کو چھوڑ کر کے غار میں پناہ لی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے خوش ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کی تعریف کی۔ بزرگوں یہ غیروں کے طریقے ہمیں شوبھا نہیں دیتے، یہ غیروں کے طریقے ہمیں زیبا نہیں دیتے۔ ہم تو ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے والے ہیں، یہ ہیپی برتھ ڈے منانا ہمیں شو نہیں کرتا، ہمیں زیبا نہیں دیتا۔ بزرگوں کسی کی نہ سوچو، کم سے کم اس نبی کے بارے میں گناہ کرتے ہوئے یہ خیال آنا چاہیے کہ میں یہ گناہ کر رہا ہوں، اس گناہ سے میرے نبی کا دل دکھے گا، اس
گناہ سے میرا نبی قبر کے اندر مجھ سے ناراض ہوگا، کم سے کم گناہ کا تصور دل میں آئے۔ اگر آپ کے دل میں یہ تصور آئے کہ میں کسی کو ہیپی نیو ایئر کہوں تو اپنے دماغ کے اندر یہ بات بٹھا لینا کہ میرے نبی نے میرے لیے عرفات میں آنسو بہائے تھے، میرے نبی نے میرے لیے احد میں تاج شہید کروائے تھے، میرے نبی نے میرے لیے طائف کے میدان کے اندر طائف میں پتھر کھائے تھے۔ خدا کی قسم آپ کو گناہ کرنے کا کبھی تصور نہیں ہوگا۔ ہم دعویٰ کرتے ہیں نبی سے محبت کا، بزرگوں جس سے محبت ہوتی ہے اسے تکلیف نہیں دی جاتی۔ محبت کرنے والا اپنے محبوب کو تکلیف نہیں دیتا۔ اگر باپ یہ کہتا ہے کہ میں اپنی اولاد سے محبت کرتا ہوں، کیا اولاد کو تکلیف دیتا ہے؟ اگر ایک شوہر کہتا ہے میں بیوی سے محبت کرتا ہوں، وہ بیوی کو تکلیف نہیں پہنچاتا۔ اگر اولاد یہ کہتی ہے میں اپنے ماں باپ سے محبت کرتی ہوں تو اپنے ماں باپ کو کبھی تکلیف نہیں پہنچاتا۔ یہ کیسی محبت ہے؟ دعویٰ ہے نبی سے محبت کا اور کوئی کسر نہیں چھوڑتے، کوئی کسر باقی نہیں رکھتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرنے میں۔ ایک بزرگ نے خواب میں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا دل چھلنی ہے، گویا کہ دل پر کسی نے تیروں کے وار کیے ہو، گویا کسی نے آپ کے دل پر خنجر کے وار کیے ہو۔ اس بزرگ نے پوچھا اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے دل پر وار اس لیے ہے کہ آپ کو مکہ کے کافروں نے پریشان کیا تھا، آپ کے دل پر وار اس لیے ہے، زخم اس لیے ہے کہ آپ کو مکہ کے مشرکین نے پریشان کیا تھا، منافقوں نے پریشان کیا تھا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ زخم کفاروں کے نہیں ہے، یہ زخم مکہ کے مشرکین کے نہیں ہے، یہ زخم منافقین کے نہیں ہے، یہ زخم غیروں کے نہیں ہے، یہ گھاؤ یہ زخم یہ میری اپنی امت کے دیے ہوئے ہیں۔ وہ امت جو کہتی ہے کہ ہم نبی کو مانتے ہیں، وہ امت جو کہتی ہے ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، وہ نبی خواب میں آ کر کے بزرگ کو شکایت کرتا ہے کہ میری امت نے آج میرے دین کو چھوڑ دیا، میری امت کو آج میرے طریقے پسند نہیں ہے۔ وہ نبی خواب میں آ کر روتے ہوئے بزرگ کو بتلاتا ہے کہ یہ گھاؤ مجھے میری امت نے دیے ہیں، پرایوں کے گھاؤ چبھتے نہیں ہیں بزرگوں، اپنوں کے درد اور اپنوں کے گھاؤ زیادہ لگتے ہیں۔ کیوں اس نبی کے اوپر ظلم ڈھاتے ہو؟ کیوں اس نبی کے ساتھ مذاق کرتے ہو؟ کیوں اس نبی کو ستاتے ہو؟ کیوں اس نبی کو تکلیف دیتے ہو؟ خدارا اللہ تبارک و تعالیٰ کا واسطہ صحیح راستے پر آ جاؤ، چھوڑ دو یہ غیروں کے طریقے، نیت کرو، عزم کرو کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کام نہیں کریں گے، ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے میرے نبی کو تکلیف ہو، ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس کے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھے، ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے میرے نبی کو اس بات پر پچھتاوا ہو کہ میں نے ان کے لیے تو پتھر کھائے تھے، میں نے ان کے لیے تو آنسو بہائے تھے، میں نے ان کے لیے تو اپنے جسم سے لہو بہایا تھا، اس بات پر کبھی اپنے نبی کو پچھتاوا ہو۔ ایسا کام میرے یاروں میرے پیاروں مت کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میدان محشر میں وہ نبی ہمارا گریبان پکڑے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کرے اے اللہ یہ وہی میرا امتی ہے جو دعویٰ کر رہا تھا دنیا کے اندر کہ میں محمد کو مانتا ہوں، میں محمد سے محبت کرتا ہوں، لیکن اللہ میرے جانے کے بعد انہوں نے میرے دین کی کوئی پرواہ نہیں کی تھی، میرے جانے کے بعد انہوں نے میرے دین کو لاوارث چھوڑ دیا تھا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ حوض کوثر پر فرشتے ہم لوگوں کو فسحقن فسحقن کے دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ اس طرح کہہ کر کے ہمیں دور نہ بھگا دے۔ کہیں ہمارا نامہ اعمال وہاں بائیں ہاتھ میں مل گیا تو کہاں جاؤ گے؟ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ فرشتوں سے ان کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو تو کہاں جاؤ گے؟ وہاں صرف ایک ہی ہستی ہے جو آپ لوگوں کو بچا سکے، ایک ہی ذات ہے جو آپ لوگوں کی شفاعت کرا سکے، سفارش کرا سکے، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ اگر اس نے ہی منہ موڑ لیا، اگر وہی تم سے نظریں چرا کر کے چلا گیا اس وجہ سے کہ آپ نے اسے تکلیف پہنچائی ہے تو کہاں جاؤ گے؟ کہیں کہ نہیں رہو گے بزرگوں۔ اللہ کے واسطے اللہ نے موقع دیا ہے، اس موقع کو غنیمت جانو، اللہ کے حکموں پر آ جاؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر آ جاؤ۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم،
تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ کیا اس جوانی نے، یہ جوانی ایک دن بڑھاپے میں بدلنے والی ہے، اس زندگی نے، یہ زندگی ایک دن فنا ہونے والی ہے، یہ عیش و آرام نے یہ ایک دن ختم ہونے والا ہے، ان گاڑیوں نے یہ ایک دن تباہ ہونے والی ہے، ان بلڈنگوں نے، اس دنیا نے یہ ایک دن ختم ہونے والی ہے۔ بزرگوں، دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے۔ جب سے بنی ہے دنیا لاکھوں کروڑوں آئے، باقی رہا نہ کوئی، مٹی میں سب سمائے، یہ اونچے اونچے بنگلے کچھ کام کے نہیں ہے، یہ عالیشان محلے کچھ کام کے نہیں ہے، 2 گز زمین کا ٹکڑا چھوٹا سا تیرا گھر ہے۔ دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، ایک دن مرنا ہے اور یقیناً مرنا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جب موت کا وقت آ جائے گا، نہ ایک گھڑی آگے نہ ایک گھڑی پیچھے، اسی وقت آپ کے رشتہ دار آپ کو قبر کے اندر اتار کر چلے جائیں گے۔ بزرگوں، آج ہم لوگوں کی موت کا اعلان سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کا جنازہ لے جایا جا رہا ہے۔ کبھی اپنے بارے میں غور و فکر کرو کہ ایک وقت وہ آنا ہے کہ میری بھی موت کا اعلان ہوگا، لوگ میری موت کی خبریں وائرل کریں گے، میسج کریں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج میت کو لوگ غسل دے رہے ہیں، کبھی یہ سوچا کہ ایک وقت وہ بھی آنا ہے کہ اس کی جگہ پٹیے پر میں لیٹا ہوگا اور مجھے غسل دیا جائے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ میت کو کفن پہنا رہے ہیں، کیا کبھی ہم نے یہ سوچا کہ ایک وقت وہ بھی آنا ہے کہ مجھے کفن پہنایا جائے گا؟ لوگ آج جنازے کو کندھوں پر اٹھا کر قبرستان کے حوالے کر آتے ہیں، کیا کبھی ہم نے سوچا آج یہ ہے کل اس کی جگہ مجھے ان کے کندھوں پر سوار ہو کر کے قبر میں جانا ہے، منکر نکیر کے سوالوں کے جوابات دینے ہیں۔ بزرگوں، کہیں ہم فیل ہو گئے، قبر میں منکر نکیر کے سوالوں کے جوابات نہیں دے پائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اژدہے مسلط کر دیے، سانپ مسلط کر دیے، بچھو مسلط کر دیے، کہاں جاؤ گے؟ کسے پکارو گے؟ جس دنیا کے چکر میں، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دنیا کی زندگی تو ایک دھوکے کا سامان ہے۔ دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، کہ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے۔ بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں تو مٹی میں کھلونے بناتے ہیں، کوئی گھر بناتا ہے، کوئی کیا بناتا ہے، لیکن جب جی بھر جاتا ہے وہ کھلونے توڑ کر کے واپس گھر آ جاتے ہیں۔ ہم دنیا کے اندر بنگلے بناتے ہیں، کھلا چیزیں بناتے ہیں، عیش و آرام اور سہولیات کی چیزیں ڈھونڈتے ہیں، لیکن بزرگوں جب موت کا جھٹکا آئے گا سارے کا سارا بھیتر بھیتر ہو جائے گا، سب یہاں پڑے کا پڑا رہ جائے گا۔ اسی لیے کہا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ اس دنیا کے اندر جی مت لگاؤ، یہ دنیا نہ کسی کی ہوئی ہے نہ کسی کی ہونے والی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ مال کی کثرت نے تجھے ہلاک کر دیا۔ تجھے یہ فکر ہے کہ میں بڑے سے بڑے بنگلے بناؤں، تجھے یہ فکر ہے کہ میں بڑی سی بڑی اور اچھی سی اچھی گاڑیاں اکٹھا کروں، تجھے یہ فکر ہے کہ میں دنیا کے اندر اچھے سے اچھے گھر بنا کر کے رہوں۔ حتی زرتم المقابر، یہ تمنا یہ کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ موت آتی ہے اور قبر سے اس کی ملاقات کرا دیتی ہے۔ کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہے بزرگوں، کام آئے گے تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے اسی لیے قرآن میں فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ کو کسی چیز کو پختہ ثابت کرنے کے لیے قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، پھر بھی اللہ قسم کھا کر کہہ رہے ہیں والعصر، قسم ہے مجھے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، کہ یقیناً سارے انسان خسارے میں ہے، سارے انسان گھاٹے میں ہے، سارے انسان نقصان میں ہے، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کرتے رہے، نمازیں پڑھتے رہے، روزے رکھتے رہے، صدقہ خیرات کرتے رہے، ہیپی نیو ایئر سے دور رہتے رہے، برتھ ڈے کو چھوڑتے رہے اور لوگوں کو نئے سال کی مبارکباد دینے سے دور رہتے رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے رہے، وتواصوا
وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت کرتے رہے کہ یہ صحیح کام ہے اس کام پر عمل کرو، اور یہ برا کام ہے اس کام سے دور رہو۔ کہ نیا سال منانا، نئے سال کا جشن منانا یہ ہماری شریعت میں نہیں ہے، اس سے دور رہو۔ ہماری شریعت میں تو نمازیں ہیں، ہماری شریعت میں تو اللہ کی عبادت ہے، ہماری شریعت میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں۔ وتواصوا بالصبر، اور حق بات کی وصیت کرنے میں، حق بات کی تبلیغ کرنے میں، صحیح بات کو پھیلانے میں اگر حالات آ جاتے ہیں، تکلیف آ جاتی ہے، اس کے اوپر صبر کرتے رہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ کامیاب ہے، ورنہ سارے کے سارے انسان خسارے میں اور گھاٹے میں ہے۔ تو بزرگوں 31 دسمبر کی رات کو قریباً کچھ سالوں سے لوگوں کو جوڑنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارا مسلمان طبقہ، خاص کر کے نوجوان طبقہ ان گناہوں سے بچ جائے، خاص کر کے ہمارا جو کھانا کھلایا جائے گا وہ کھانا اور پانی ایسا ہوگا کہ پانی کا ایک گلاس دنیا کے سمندروں میں ڈال دیا جائے، کھانے کا ایک لقمہ دنیا کے سارے کھانوں میں ملا دیا جائے، جو بھی اسے کھائے اسی کے اسی وقت مر جائے۔ پھر فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل اور آگے بتائیے، جبرائیل کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے گنہگار امتیوں کو زنجیروں سے باندھا جائے گا، اور جن زنجیروں سے، جن سانکلوں سے باندھا جائے گا ان سانکلوں کا حال یہ ہے کہ اس سانکل کا ایک کڑا دنیا کے بڑے بڑے پہاڑوں پر رکھ دیا جائے تو بڑے بڑے پہاڑ پگھل کر کے اس کی وجہ سے پانی بن جائے، اور بہ پڑے اس زنجیروں سے، ان سانکلوں سے اس نبی کی گنہگار امتوں کو باندھا جائے گا۔ بزرگوں آپ بتاؤ کیا ہمارے اندر طاقت ہے کہ ہم ان عذابوں کو جھیل سکیں؟ کیا ہمارے اندر طاقت ہے کہ ہم جہنم کے پہلے طبقے کے اندر جا سکیں؟ نہیں جا سکتے۔ تو پھر بزرگوں کیوں اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے ہم کام کریں، کیوں ہم نبی کو ناراض کرنے والے کام کریں؟ خدارا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آ جاؤ۔ اللہ قرآن میں بڑے پیار سے فرماتے ہیں فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، اے میرے پیارے بندو، اے میرے لاڈلے بندو، کہاں جا رہے ہو؟ کون سا راستہ اپنا رہے ہو؟ اے ہیپی نیو ایئر والا راستہ میرا نہیں ہے، یہ برتھ ڈے والا راستہ میرا نہیں ہے، یہ 31 دسمبر کی رات کو خوشیاں منانا، جشن منانا یہ میرا راستہ نہیں ہے۔ میرا تو راستہ یہ ہے پچھلا سال جو گزر گیا اگر گناہ ہوئے ہیں تو ان گناہوں پر توبہ کرو اور اپنے آپ کو شرمندہ کرو، پچھتاوا کرو۔ اے اللہ مجھے بڑی پشیمانی ہے، بڑی شرمندگی ہے کہ گزشتہ سال میں میری اتنی نمازیں چلی گئی، میں نے تجھے بہت ناراض کیا۔ اے اللہ تعالیٰ اب تجھے میں ناراض نہیں کروں گا، تو آج سے بلکہ ابھی سے تہیہ کرو، نیت کرو، عزم کرو کہ انشاءاللہ اب کے بعد ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے کہ جس سے اللہ ناراض ہو اور رسول ناراض ہو، اور اس بات کا بھی تہیہ کرو کہ ہم نہ کسی کو ہیپی نیو ایئر کی مبارکباد دیں گے، نہ اس کا ہم جشن منائیں گے، نہ اس کا چرچا کریں گے، ہم خود بھی اس کے اندر شریک نہیں ہوگے، اور ہمیں جو ملے گا اس کو اسی کی دعوت دیں گے کہ اس سے اللہ کو تکلیف ہوتی ہے، رسول ناراض ہوتے ہیں، نہ ہم کریں گے، نہ ہماری اولاد کو کرنے دیں گے، جشن منانے دیں گے، نہ کسی اور کو کرنے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔